قرآن صنعت اللبوس، ہم نے کپڑا سازی کا کام ایک نبی کو سکھایا. اب یہ قرآن ہے. گنتے جائیے. لوہا بنا کر ہتھیار بنانا نبی کو دیا. پرندوں کی زبان نبی کو دی. ٹیکسٹائل ملز بنانا نبی کو دیا. علم لدنی نبی کو دیا. قرآن نے 4 انبیاء کے علم کا تذکرہ کیا. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو لہجہ بدل گیا. ما علمناہ الشعر ما ينبغی لہ، محمد کو ہم نے شاعری کا علم نہیں دیا. آپ کا سکوت حق بجانب ایسا نہیں. نبیوں کو چھوٹے نبیوں کی باری آئی تو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. سردار کی باری آئی تو یہ نہیں کہا یہ دیا، کہا یہ نہیں دیا. اچھا پروردگار نہیں دیا تو نہیں دیا، قرآن میں کیوں کہا؟ صاحب کو بتایا کہ ہم نے نہیں دیا، لوٹ ہی نہیں دیا، قرآن میں بھی رکھ دیا. اب ایک سوال ہوا. حضرت آیت اللہ طباطبائی اپنی میزان میں بڑا خوبصورت فقرہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر میزان میں. فرماتے ہیں میں نے بڑا سوچا، اللہ چھوٹے نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم نے کسی کو یہ دیا، کسی کو یہ دیا، لیکن نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے یہ دیا، بلکہ کہا یہ نہیں دیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا، بتایا وہ جاتا ہے جو تھوڑا ہوتا ہے. سمجھ نہیں، میں بات سمجھا دوں. میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کون کون آیا ہے، یہ نہیں پوچھ سکتا کہ کون کون نہیں آیا، چونکہ وہ بتایا جاتا ہے جو گننا ممکن ہو. جن کو تھوڑا تھوڑا دیا تھا بتا دیا، جس کو دیا اتنا تھا کہ بس یہ نہیں دیا باقی سارا کچھ آتا ہے. ہم نے مصطفیٰ کو بس شاعری نہیں سکھائی، اور اب پروردگار یہ بھی سکھا دیتے اس میں کیا حرج تھا. فرمایا نہیں، وما ينبغي لہ، شایان شان مصطفیٰ شاعری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رسول شاعر ہوتی ہے اور شاعری کا مزاج ہے مبالغہ، شاعر بڑے بڑے مبالغے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہاں سے وہاں سے، اور پتہ ہوتا ہے جب کوئی شاعر بات کر رہا تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مبالغہ نہیں کر رہا ہے. اگر رسول شاعر مشہور ہو جاتے اور کل کو مجمع میں ہاتھ اٹھا کے کہتے جو چاہو اس علی سے پوچھو، لوگ کہتے شاعری کر رہا ہے. کل مجمع میں رسول اللہ نے کہنا تھا اللہ اکبر میرا خدا سب سے بلند ہے، لوگ کہتے کہ شاید شاعری کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو بس شاعری نہیں سکھائی. اب آگے انبیاء کو آپ نے خوب سفر کیا 5 انبیاء کے علم کے بعد. اب آئیے علی کا علم قرآن میں کیا ہے. جتنے مکاتب فکر کی شخصیات تشریف فرما ہے میرا اس بات میں ساتھ دیجیے گا اگر بات پہنچ جائے تو. ہر نبی کے علم کا اللہ نے تذکرہ کیا، دیا ہے تو بھی حد بتائی، نہیں دیا تو بھی حد بتائی. اکلوتی آیت ہے سورہ یاسین میں جس نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم چن چن کے قلب علی میں اتار دیا. یہ ہے امامت قرآن کے مطابق. اور یہ بھی توجہ فرمائی گا یہاں پر علمی نکتہ کرتا چلتا. جب حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا تو اس نے ایک لفظ استعمال کیا عربی لغت کی ظرافت کے مطابق. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں منطق الطَّيْرِ سکھایا گیا. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مین اور مین عربی میں استعمال ہوتا ہے بعض کے معنی میں، تھوڑا کے معنی میں. میں گلاس پڑا ہوا ہے، میں کہوں اريد اشرب من الماء، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پانی پی. مین کو سمجھیے گا مطلب واضح ہو جائے گا. علی کے علم کی معراج کیا ہے. قرآن نے کہا اوتینا من کل شیء. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان. اللہ نے ہمیں ہر شے کا نہیں، ہر شے میں سے کچھ کا علم عطا کیا. مین کی احتیاط سماعت فرما لیجیے، علی کا فائدہ دے. علی کے بارے میں کہا کل شے، ہر چیز عطا کی. اب ایک اور علم پہ آؤ، یہ تو تھا انبیاء کا علم. اب اور اوصیاء کے علم کے بارے میں. پھر سلیمان کا دربار، بلقیس کا جھگڑا. سلیمان نے اعلان فرما دیا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملک سلیمان سے
ملک سبا سے ملک سلیمان لے کر آئے جلد از جلد. جیسے آپ چپ ہیں ایسے سارے جنات بھی چپ تھے. قرآن کہہ رہا ہے جنات سارے چپ تھے. چونکہ جناب سلیمان نے اللہ سے چاہا تھا مجھے ایسی حکومت دے جو روئے زمین پر نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی ہو نہ تابع صبح قیامت کسی کا مقدر بنے. اور اللہ نے اس کو ہر شے پر جنات پر بھی. سلیمان نے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت 7,000 میل کی دوری سے ملک سبا سے اٹھا کے ملک سلیمان میں رکھے. وہ ملکہ حضرت سلیمان سے ملنے آ رہی تھی. ایک جن بولا, قرآن کہتا ہے, کہنے لگا رسول اللہ اگر 3 دن کا وقت دیں تو میں تخت لا سکتا ہوں. ابھی رسول کچھ نہیں بولے تھے اور اٹھا. فقال عفریت من الجن, قرآن کہتا ہے جن نہیں, جنوں کا دیو بولا. اے رسول اللہ آپ اپنی نشست برخاست کیجئے پھر بلائیے, جب بلا لیں گے تو تخت آ جائے گا. ابھی رسول کچھ بولے نہ بولے تھے کہ آصف بن برخیہ اٹھا. یہ جن بھی نہیں تھا, دیو بھی نہیں تھا, یہ تھا نبی کا وصی. قرآن کہتا ہے اس نے بولا وقال من عنده علم من الکتاب. من کو سمجھ آیا آپ کو؟ اور اب سماعت فرما دیجئے. قال من عنده علم من الکتاب, وہ اٹھا جس کے پاس علم کتاب نہیں, علم کتاب میں سے کچھ حصہ عطا کیا تھا. کہنے لگا رسول خدا پلک جھپکیے 60,000 ملین کی بلندی سے, 7,000 کلومیٹر کی بلندی سے دوری سے میں ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھوں گا. قرآن کہتا ہے قبل ان یرتد بطرفیہ, حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ اٹھا کے بند نہیں کی تھی کہ سامنے ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا. اور حضرت سلیمان نے پوچھا آصف بن برخیہ اس سے بڑی جلدی ہو نہیں سکتی تھی تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ مسکرا کے فرمایا اگر پہلے بول لیتا تو جننے کو چپ کون کراتا. یہ کہتے سلیمان کے وزیر نے جلدی کی. میں نے کہا ہر کوئی اپنی اوقات بولے پھر بتاؤ نبی کا وزیر کیا ہوتا. سب مل کے میرے بھائی اب تو یہ علم علی کو قرآن کہتا ہے جس کے پاس علم کتاب میں سے کچھ تھا وہ تخت اٹھا کے سلیمان کے قدموں تک لے آیا. اور علی کون ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے. انہیں بتا دیجئے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ ہے جس کو خدا نے کل کتاب کا علم عطا کیا. علی حق نعرہ حیدری. ذرا ٹھہریے آپ. قرآن کہہ رہا ہے نبوت مصطفیٰ کے لیے میں اللہ کافی نہیں, وہ بھی ساتھ ملاؤ جس کے پاس علم کتاب ہے. تو یہی بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب محمد کی نبوت کے لیے اللہ کافی نہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے کاروباری دکانوں کے باہر لگے ہوتے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. رسول اللہ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے علی کے بغیر. اور یہاں پر حضرت فخر الدین رازی اپنی کتاب مفاتیح الغیب فی تفسیر صاحب الغیب اس میں لکھتے ہیں
کہ مختلف اقوال ہیں کہ کون ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. پہلے گنتے ہیں عبداللہ فلاں، پھر نام لیتے ہیں فلاں، پھر نام لیتے ہیں فلاں. حضرت فخر الدین رازی امام المشککین ہوتے ہوئے ہر کسی کے بارے میں یہ کہہ کر کراس لگا دیتے ہیں یہ اگر ہو بھی جائے تو اس کی اکلوتے کی گواہی کافی نہیں، کیونکہ چھوٹے مقدمے کے لیے بھی 2 گواہ ہونا ضروری ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں کوئی ایسا ڈھونڈ کے لاؤ جو اکلوتا معصوم ہو اور اس کی رسالت محمد، اس کی گواہی رسالت کے لیے کافی ہو. یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں پھر ہمیں رسول کا وہ فرمان پڑھنا پڑے گا، واللہ لا یعصمک من الناس الا انت یا علی، اللہ نے سب میں سے عصمت صرف تجھے عطا کی ہے. امام فخر الدین رازی بھی مان گئے علم کتاب، کل علم کتاب کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ تو پیغمبر نام نے فرمایا. شعرا افاق حدیث پیغمبر سخن ناب احمد آپ کے زبان سے ہر خاص سلام ہے. نہیں سنا کیا اعلی مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم علی درے، فمن عاد المدینۃ فلیأتها من بابها. جو شہر آنا چاہتا ہے انسانوں کی طرح ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جس وقت آئے شہر علم چلا جائے. اب مجھے افسوس ہے میرے دوست انجینئر محمد علی جن کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ان کا فقرہ پڑھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اس میں بڑھاوا ہوا اس حدیث میں بھی رسول نے بس اتنا کہا کہ میں شہر علی دروازہ. اب یہاں پہ پھر سند گری ہوئی، کاروبار چمکانے لگے اور فقرے بڑھانے لگے. کہا کہ فلان سقفها، فلان جدرانها، فلان میزابها. ایک صاحب دیوار ہیں، ایک چھت ہے اور ایک اس چھت میں پرنالا ہے. کتابوں میں محکوم ہے یہ. اب میں شیعہ عالم دین کہوں گا تو میرے کوئی ضمانت نہیں ہے کل کیا ہوگا میرے ساتھ. اس لیے میں ان چیزیں محمد علی کے دوش پہ ڈال کے بات کر رہا ہوں. انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا، کہنے لگے اولاً تو یہ حدیث ایسے ہے ہی نہیں، ثانیاً اگر مان بھی لیا جائے تو انہیں کون سمجھائے چھت دیوار پر نالے گھروں کے ہوتے ہیں، شہروں کے نہیں ہوتے. علامہ طاہر القادری کا پڑھتا ہوں، جا کے سرچ کیجیے گا. وہ فرماتے ہیں چلو مان بھی لیں کہ کوئی دیوار تھا، کوئی چھت تھا، کوئی نالا تھا، پھر بھی فرمایا شریفوں کی عادت دیوار پھلان کر آنا نہیں، دروازے سے آنا ہوا کرتی ہے. اور اب ایک فقرہ لطیف آپ کی خدمت میں کرتا چلو. ہمارے نجف کے زمانے میں، پرانے زمانے میں مناظرہ ہوا تھا. ایک مولانا نے دوسرے مولانا سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ ہر فضیلت میں نبی اور علی کو برابر کرتے چلے آتے ہیں سوائے نبوت کے. کہا بالکل ٹھیک. کہا اچھا یہ بتائیے کہ نبی اکرم پر تو کم از کم 1000 بار جبرائیل آیا تھا، علی پر کتنی بار آیا تھا؟ وہ مسکرا کے فرمانے لگے جاہل تمہیں پتا ہے مہمان جب کسی کے شہر میں آتا ہے تو 1 بار آتا ہے، پر دروازے سے 2 بار آتا ہے، ایک آتے ہوئے ایک جاتے ہوئے. فرمایا علی شہر ہے، علی دروازہ ہے، رسول شہر ہے. جبرائیل 1000 بار نبی کے پاس تو 2000 بار علی کے پاس. کہ میں صرف اپنی امت کے لوگوں کے لیے شہر علم ہوں، میں علم ہوں، علم کا شہر ہوں، وہ نبیوں کے لیے ہوں یا امتیوں کے لیے ہوں. یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں. چلے چوتھا فقرہ بھی میں بھائیوں کا پڑھ دوں. ہمارے بھائی بہت ساری باتیں نعتوں میں کہہ دیں اور خوب کہتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی معروف نعت، میرا تو ایمان ہے یہ سب سے خوبصورت نعت ہے کائنات کی، شاہ مدینہ.
شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے نہیں، اور یہ بڑی پسند ہے نعت رسول اللہ کو، جس کا ایک مصرع محمد کے لیے، دوسرا نفس محمد کے لیے کہا۔ علی در علم ہے، اور 4 دعوے کائنات گواہ ہے جو علی نے کی اور بس علی نے کی۔ علم کی سلطنت اور ریاست کا اکلوتا تاجور حیدر کرار ہے۔ 4 دعوے میرے مولا کے بین الفریقین متفق روایات میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا دعویٰ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، اس کے ایک سطر کا ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسری کا غلط ہے۔ پوچھو مجھ سے پوچھو جو چاہو، یہ ٹھیک۔ اگلا فقرہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ نہ چلا جاؤں، غلط۔ درست ترجمہ یہ، پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کھو جاؤ۔ اس لیے چونکہ علی کا علم تو آج بھی زندہ ہے اور کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے، تم غائب ہو سکتے ہو، علی حاضر ہے۔ دوسرا دعویٰ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاوَاتِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، پوچھو مجھ سے، میں زمین کی راہوں سے بہتر آسمان کی شاہراہوں کو جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ بس علی نے کیا۔ تیسرا دعویٰ میرے مولا نے فرمایا لا ينحدر عني السيل ولا يرقى عني الطير، میرے مولا نے فرمایا پرے پرواز فکر بشر تھک کے جہاں پہ رک جاتی ہے، چشمہ بحر علم علی کا پہلا قطرہ وہاں پہ گرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ سرحد بندہ سے بلند ہے علم علی۔ اور آخری دعویٰ میرے مولا کا جو کبھی کسی نے نہیں کیا، فرمایا واللہ لو سنیت الوسادۃ وحکم علی بأی فرقۃ من فرق الاسلام وما قبلہ واللہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم والانجیل بانجیلہم والزبور بزبورہم والفرقان بفرقانہم ولم انطق حتی ينطق الکتاب بأن کل ما قالہ علی بن ابی طالب ہوا حق۔ فرمایا اگر علی کے لیے مسند بچھا کر، علی کو اس پہ بٹھا کر پوری کائنات کے لوگوں کو جمع کیا جائے، تورات والے مجھ سے پوچھے میں تورات سے جواب دوں گا، زبور والے پوچھے زبور سے جواب، قرآن والے پوچھے قرآن سے جواب۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت تک علی سکوت اختیار نہیں کرے گا جب تک چپ کتاب کی سطریں نہ بولے علی جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے۔ یہ 4 دعوے علی نے کی اور بس علی نے کی۔ اور یہ فقرہ ٹیکنالوجی کے دور میں، اور آج کل یہ باتیں جوان مانتے بھی نہیں ہے بغیر دلیل کے، برہان کے، ثبوت کے۔ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، بڑے انوکھے قسم کے سوالات ہوئے صاحب سلونی سے، پڑھنے کے قابل نہیں ہیں ممبر پہ، بےہودہ سوالات، یا علی ہمارے سر کے بال کتنے، بکواس فضول سوال ہے۔ اسی لیے آپ نجف جائیں، وہاں ایک مولا امیر کے ذریعے سے تقریباً کچھ قدموں کے فاصلے پہ مقام صافی صفا ہے، زائرین تصدیق فرمائیں، وہاں پر کنواں بھی آج تک موجود ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہی کنواں ہے جب کوفہ سے تھک کے علی آتے تھے ساحل سمندر نجد میں، آ کر اس کنویں میں منہ ڈال کے کہتے تھے واللہ ہا ہنا لعلما جما، خدا کی قسم اس چھاتی میں ٹھاٹھے مارتا ہوا ان کا سمندر ہے۔ اور اس میں علی طلب کے کہتے تھے، علی کو مانگنے والے نہیں ملے۔ لیکن ایک سوال کا جواب، جو سوال اچھا تھا اور اس کا جواب عموماً 1/2 دیا جاتا ہے، پورا نہیں، اس کو عرض کر رہا ہوں۔ معروف سوال ہے، میں اس کا پہلا دوسرا پڑھوں گا تو آپ سب چپ ہو جائیں گے، انشاءاللہ دوسرے تیسرے میں مطلب سمجھ میں آئے گا۔ کہ علی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ میں نے کہا تھا آپ چپ ہو جائیں گے۔ اور کون سے؟ اس کا جواب بھی سب، جس کے کان وہ جن کے اندر، یہ ایک جواب ہے۔ علی کو بڑے بڑے طریقے سے آزمایا گیا ہے۔ مجمع میں شخص کھڑا ہوا بیٹھا دوسرا کہ یار میرا ایک سوال پوچھو، تم کیا بولنا چاہتے ہو؟
کہنے لگے یا علی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے بچے؟ اب بولیے. مولا نے سوال، یہ سخیوں کی عادت ہوتی ہے، فقیر بدلتا ہے تو خیرات بھی بدل دیتے ہیں. علی نے اگر پرانا جواب تو آج ہاتھوں میں رکھے. میرے مولا فرماتے ہیں جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانا چگواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. وہ بندہ بیٹھا تیسرا کھڑا ہوا، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے انڈے دیتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں جو جگالی کر کے کھائیں وہ بچے دیتے ہیں، جو خوراک نگل جائیں وہ انڈے دیتے ہیں. تیسرا بیٹھا مجمع سکوت میں تھا. میرے مولا کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کسی اور کا شوق ہو وہ بھی تسلی کر لے. خدا کی قسم اگر تم صبح قیامت تک یہی سوال دہراتے رہو کون بچے دیتے ہیں کون انڈے دیتے ہیں، علی ہر سوال کا اگر پہلے والا جواب دے گا تو پھر علی محمد کا وزیر ہی. ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری آخری حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر کے بات کو ختم کروں. علی کا ایک دعویٰ ہے جو آج تک پراسرار ہے. بیان ہوا آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، لیکن 99% ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کی تشریح نہیں ہوئی ممبر سے. آج چاہتا ہوں جو کہ شہر نجف میں نے علامہ نہاوندی کی کتاب مکتبہ حیدریہ میں بیٹھ کے پڑھی تھی، میں نے سوچا تھا اس بار عشرے میں کہیں تو یہ واقعہ پڑھوں گا. جو علی کے سچی مچی در سے اٹھا کے لایا ہوا آج وہ تو آپ کی خدمت میں رکھا. اور پہلی بار یہ میں بات ممبر سے کہہ رہا ہوں سماعت فرمائیں. میرے مولا کی حدیث ہے علم ما کان وما یکون فی القرآن وعلم القرآن کلہ فی الفاتحہ وعلم الفاتحہ کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہا فی باءہا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ. اللہ نے سارا علم نچوڑ کے قرآن میں اتارا ہے. قرآن کی تلخیص سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے. سورہ فاتحہ کا عنوان و خلاصہ بسم اللہ کو بنایا ہے. بسم اللہ کے سارے مطالب نچوڑ کے با میں رکھے ہیں. میں با کا نقطہ ہوں. سنیے آپ نے بارہا ہے، آج اس کی صحیح وضاحت فرما لیجیے. اس سے میں علی نے 6 دعوے کی. ساری کائنات کا علم قرآن میں گنتے جائیے گا. پہلا دعویٰ سارا قرآن کا علم فاتحہ میں. دوسرا دعویٰ سب فاتحہ کا علم بسم اللہ میں. تیسرا دعویٰ سب بسم اللہ کا علم با میں. چوتھا دعویٰ اور با کا نقطہ میں. 5 غلطی ہوگی مجھ سے معاف کیجیے گا. 6 کہہ دیا. محمد علی بھائی پوچھتے ساتھ میں کہ 6 کہا تھا 5 بس سارے محمد علی محمد کے ساتھ. یہ 5 دعوے کیے میرے مولا نے، دلیل کسی کی بھی نہیں دی. ان تمام کے دلہ علامہ نہاوندی نے لکھی اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ اتفاق سے جب حدیث پڑھی علامہ نہاوندی فقہ القرآن کتاب میں شیخ توسی کے شاگرد بنتے ہیں، کہا میں نے مولا علی کے مرکز پہ بیٹھ کے کہا یا علی اگر سمجھ میں آ جائے تو بات بہت بڑی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ آپ نے حدیث میں صرف دعوے کہے ہیں دلیل نہیں. اسی وقت کہا میں نے قلم اٹھایا اور سوچنا شروع کیا. بس پھر کیا تھا، قلم میرا تھا، فکر علی کی تھی. تشریح سماعت فرما لیجیے. پہلا دعویٰ اللہ نے سارا علم نچوڑ کے قرآن میں رکھا. اچھا قرآن کا بھی دعویٰ ہے لا ولا یابس الا فی کتاب مجید. ہر خشک و تر کا ہم نے ذکر قرآن میں کر دیا. اب آپ سوال کریں گے اگر ہر خشک و تر کا ذکر تو میرا نام دکھائیے قرآن میں. آپ نہیں پوچھیں گے تو بچے پوچھیں گے. ہم بھی تو خشک و تر کا حصہ ہیں، ہمارا نام تو قرآن میں نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں جی ہاں سارا علم اللہ نے قرآن میں رکھا.
تشریح فرماتے ہیں اس کی، کہتے ہیں اگر کوئی زراعت جاننے والا اچھا کسان اپنے ہاتھوں میں آم کی گٹلی لے کے یہ دعویٰ کرے میرے ہاتھوں میں تناور درخت بھی ہے، اس کی جڑیں بھی ہیں، اس کی ہزاروں ٹہنیاں بھی ہیں، ہزاروں ٹہنیوں پہ لاکھوں پتے بھی ہیں، ان پتوں کے ساتھ ساتھ میٹھے آم بھی ہیں، ان کے سامنے ان کے نیچے چلنے والی ٹھنڈی چھاؤں بھی ہے، ہو وہ کسان اور یہ دعویٰ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہماری سی بات ہے، ہم مان لیں گے، لیکن اس بات کو ضرور ساتھ کہیں گے، ہوگا اس گٹھلی میں سارا کچھ، لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ یہ سب نکال کے دکھائے، وہ نکالے گا جو تراب شناس ہوگا۔ تو جب گٹھلی سے اس سارے سفر کے لیے تراب جاننے والا ضروری ہے تو قرآن سے سارا علم نکالنے کے لیے تراب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن اپنی تعبیر کے مطابق سب کچھ رکھتا ہے۔ دوسرا دعویٰ، سارے قرآن کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا۔ اس کا مطلب و تشریح یہ بنتی ہے، ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، وہ ٹاپک اس کتاب کی پہچان ہوتی ہے۔ میں کتاب اٹھا کے لایا، آپ نے پہلا سوال کرنا مولانا صاحب اس کا عنوان کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو پتا ہے، اسکول میں جاتے ہیں، اردو کی کتاب ہے، مشتلوم کی کتاب ہے، اندر کیا ہے تو معلوم پتہ چلے گا۔ اس کتاب کا اصل شناخت اس کے عنوان سے ہوتی ہے۔ قرآن کتاب ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت انسانوں کے لیے، اس لیے قرآن کا موضوع انسان ہے۔ بات اتر گئی؟ اب چونکہ یہ کتاب نصاب نہیں، کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا تعلق مبدا اور معاد کے تناسب میں، ہم خلاصہ کریں گے قرآن مجید کا موضوع ہے مبدا اور معاد۔ اب یہ مبدا معاد جو پورے قرآن میں بکھرا پڑا ہے، اللہ نے سمیٹ کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور اس اللہ کی حمد جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، جو پالتا ہے وہ مبدا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ خدا جو یوم الدین کا مالک ہے، یوم الدین معاد۔ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ نے رب العالمین سے مالک یوم الدین کے درمیان رکھا۔ کہا اس کا بھی خلاصہ نکالیے، مبدا اور معاد بسم اللہ میں ڈال دیا۔ وہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ کلمہ ہے جو ہر کسی کو پڑھنا واجب ہے، اور اس کے حرف ہیں کل 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک رحمان ہے، ایک رحیم۔ امام ششب فرماتے ہیں ان رحمت الرحمن هو فی الدنیا ولعامة الناس ورحمت الرحیم فی الآخرہ ولخاصة الاولیاء۔ فرمایا رحمان بھی رحمت سے، رحیم بھی رحمت سے، ان میں فرق کیا ہے؟ جو رحمت اللہ نے دنیا میں ہر کسی کو دی وہ رحمان ہے، اور جو رحمت قیامت کے دن صرف اولیاء کو نصیب ہوگی وہ رحیم ہے۔ یعنی ایک رحمت مبدا کی اور ایک رحمت معاد کی۔ خلاصہ کرتا ہے اب آخری تشبیہ، وعلم البسملۃ کلہ فی الفاتحہ فی الباقرہ۔ یہاں تک تو بات ہم نے سمجھا دی، اب با میں مسئلہ ہوگا۔ یہاں پہ فرماتے ہیں علامہ نہاوندی، یہ ایک ظریف تشبیہ ہے جو میرے مولا نے دی ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھا دوں۔ ہم کسی کا مہمان گئے، ان کا بچہ آیا اور اس کو تھاپی مارنے لگے میرا شیر ہے شیر۔ اب جب میں نے سنا کہ ان کا شیر ہے تو میں اس کی دم تلاش کروں، ظاہر ہے کہ نہیں؟ تشبیہ دیا بھائی، تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک صفت میں اس جیسا ہے۔ یہ شیر ہے کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے شیر بہادر، ایسے ہی ایک چیز میں شباہت ہو جائے تو کسی کو دوسرے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ نہاوندی فرماتے ہیں
اللہ نے دو قسم کے عالم خلق کیے، ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم حروف ابجد ہے، جسے آپ حروف تہجی کہیں۔ دونوں کا مقایسہ کریں، کھل کے مطلب نکل آئے گا۔ عالم دنیا میں تو آپ سب جانتے ہیں ہم رہتے ہیں، یہ پوری کائنات ہے۔ عالم حروف تہجی میں کون رہتا ہے؟ 29 الفاظ، جن میں سے پہلا الف، دوسرا با، تیسرا تا۔ الف عالم حروف تہجی کا پہلا، با عالم حروف تہجی کا دوسرا۔ اب لطیف تشبیہ کی شروعات سن لیجیے، فرماتے ہیں اس عالم کو اس عالم سے تشبیہ جوڑی گئی، جیسے حروف تہجی کا پہلا لفظ الف، نہ اس کو الف بننے میں کسی نقطے کی احتیاج، نہ اس کو الف ہونے میں کسی کجی کی احتیاج، باقی سارے حروف چیک کر لیجئے، کوئی یوں ہے تو کوئی یوں ہے تو کوئی یوں ہے، جب تک ٹیڑھا نہیں ہوگا تو حرف نہیں بنے گا، لیکن الف وہ ہے جو مستقیم ہے اور الف ہے، بغیر نقطے کے ہے اور الف ہے۔ فرمایا جیسے کہ الف نہ نقطے کا محتاج نہ کسی کجی کا محتاج، ایسے اس عالم میں اللہ کی ذات ہے جو نہ کسی کی محتاج ہے اور نہ اس میں کوئی نقص ہے۔ فرمایا دوسرا لفظ کون سا ہے؟ با۔ با کو دو احتیاج، ایک تو معمولی سا نقص، دوسرا نقطہ، یہ دونوں ملیں تو ایک حرف، ادھر الف کے بعد با، ادھر اللہ کے بعد محمد اور علی۔ جیسے با نقطے کے بغیر کچھ نہیں، نقطہ اوپر والے حصے کے بغیر کچھ نہیں، ایسے علی مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں، مصطفیٰ علی کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا یا علی کل الناس من شجرت مختلفہ وانا وانت من شجرت واحدہ، یا علی کل ناس من نسل وانت وانا من نور واحد، یا علی ساری کائنات کے لوگ مختلف شجروں سے ہیں، تو اور میں ایک شجرے سے ہیں، پوری کائنات کے لوگ دوسرے سے ہیں، تو اور میں ایک نور سے ہیں۔ یا علی تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے خدا کے میرے، مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے تیرے اور خدا کے۔ میں شجرہ طیبہ ہوں، جڑ فاطمہ زہرا ہے، صلوات۔ صلی اللہ محمد و 10 ہزاروں 7 محرم بیت چکی ہے۔ ایک بات میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، محرم کے پہلے 6 دنوں کا موسم اور ہوتا ہے، 7 محرم سے موسم عذاب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ بلا کا بھی فضائل پڑھ دیں، ایک خاص غمزدہ سا ماحول چھایا رہتا ہے مجلس میں، اس لیے کہ 7 محرم کے بعد بقی کے اجڑے ہوئے قبرستان سے اپنے شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے جو بیوی آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں، خود حسین غریب کا مصائب سننے۔ محرم کی 7 جس میں کربلا والوں پہ پانی بند بھی ہوا، ختم بھی ہوا۔ علامہ علی نقی قلب کا فقرہ وہ فرمایا کرتے تھے، عزادارو 7 محرم سے صرف پانی بند نہیں ہوا، کھانا بھی بند ہوا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ کھانا مانگنا بھیک ہوتا ہے اور پانی مانگنا حق ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں آل محمد کے بچوں کی شرافت دیکھو، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، ہر چوک پہ مانگا تو پانی، اس لیے کہ حق مانگنا دادی زہرا سے سیکھا تھا، لیکن کسی بچے نے نہیں کہا ہمیں روٹی دے دو، اس لیے کہ بھیک مانگنا آل محمد کا شعار نہیں۔ آج حسن کے شہید کا مسائل پڑھنا ہے، فروا کی اجڑی ہوئی گود کا ماتم کرنا ہے۔ عزادارو یہ سوچ کے رونا ایک بیوہ کے یتیم بچے کا ماتم ہے۔
یہ سوچ کے رونا کہ آج غریب کی مجلس میں امیر حسن کے بیٹے کا ماتم، بچپن سے یتیم ہو گیا حسن، 2 سال کا قاسم، 28 سفر کی وہ رات 50 ہجری جودہ بنت اشد ملونہ نے دودھ میں ملا کے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا۔ کٹ کٹ کے میرے مولا حسن کے جگرے باہر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا میں فرما میرا لاڑ قاسم میری چھاتی پہ رکھ۔ بڑا پیار تھا اپنے قاسم سے، چھوٹے بچوں سے ویسے بھی والدین کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ فرما نے سوئے ہوئے قاسم کو اٹھا کے مولا حسن کی چھاتی پر رکھا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے معاف کرنا، رونے والوں تڑپ کے قاسم اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے ماں لگا جیسے مجھے آگ پہ رکھ دیا ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھا، آگ نہیں ہے، بابا کی چھاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے مولا کو خیر آئی، ٹوٹ ٹوٹ کے جگر کے ٹکڑے میرے مولا حسن کے باہر آ رہے ہیں۔ میرے مولا حسن نے ایک تشت منگایا، اس میں اپنے جگر کے ٹکڑے رکھے اور کہا فرما جاؤ قاسم سے کرو میری بہنوں کو خبر کر کے آئے۔ میں مقدمے کے طور پر فکرہ کہہ رہا ہوں، جناب فرما نے کہا مولا قاسم چھوٹا ہے، موت کی خبر بڑے دیتے ہیں، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ میرے مولا نے فرمایا فرما میں بتاتے جاتا ہوں تو کرتے جانا۔ فرما قاسم کا گریبان کھول، قاسم کا گریبان کھولا گیا۔ فرما قاسم کے پاچتینوں کو پلٹ، آچتینوں کو پلٹا گیا۔ فرما قاسم کے سر پہ خاک پھینک، قاسم کو زندہ باد میں یتیم بنا کے بہنوں کے دروازے پہ بھیجا۔ آدھی رات کا وقت تھا، بالکل بات کیا، فضا نے کہا آل محمد کی بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہے، فقیر چلا جا۔ قاسم نہیں بولا، پھر تقل بات کیا، پھر نہیں بولا۔ کچھ دیر کے بعد زینب نے فرمایا فضا ہو سکتا ہے کوئی بڑا مجبور ہو۔ دروازہ کھولا گیا، بہن بھائی کے یتیم بچے کو دیکھ کے کہتی قاسم تو میرے ہوتے ہوئے یتیم جیسی شکل بنایا، لے کر آیا۔ فکرے سنو گے، جناب زینب کے آنے کی آہٹ سنی، فرمایا فرمایا جلدی سے دشت کو چھپا لے، میری زینب آ رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ تو زینب کے امیر بھائی ہیں، اپنا خون چھپا لیا جو غریب کربلا تھا۔ الوداع کیا حسن نے اپنے قاسم کو، تڑپ کے ہاتھوں سے تعویذ لکھا، قاسم کے دائیں بازو پہ باندھ کے فرمان جب کبھی حسین سے کچھ مانگنا پڑ جائے، حسین ہو سکتا ہے امام وقت ہے اجازت نہ دے، ورنہ یہ میرا لکھا ہوا خط حسین کو دکھا دینا، تجھے اپنا مقصود مل جائے گا، اجر کو بدل گا۔ علماء میں بحث ہے کہ کیا قاسم کی شادی ہوئی تھی یا کربلا میں نہیں ہوئی تھی؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ علامہ نقل نے ثابت کیا کہ ہوئی، اکثر علماء فرماتے ہیں نہیں ہوئی۔ میں بحث میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن ایک فقرہ ضرور کہتا ہوں، جن خواتین کے شوہر زندہ ہوتے ہیں ان کی اولاد پالنے کا رنگ اور ہوتا ہے، بیوہ بیویوں کا بچے پالنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جو رو پڑا لگتا ہے اس نے دیکھا ہوگا، کبھی کسی بیوہ ماں کو بچہ پال کے دیکھو، بچہ چھوٹا ہو نا تو بیوہ ماں اس کے جھولے کو جھولا جھولا کے کہتی ہے تو جوان ہوگا تیرے سہرے سجاؤں گی، تو جوان ہوگا تیری شادی کروں گی، تیرے بچے ہوں گے، میرے گھر کی رونق آئے گی، میرے گھر کی ویرانیاں مرے گی۔ میں اتنا ضرور کہتا ہوں آخر فرما بیوہ بھی قاسم کا جھولا جھولاتے ہوئے کہتی تو ہوگی قاسم میں تیری جوانی میں تیرے سہرے سجاؤں۔ ماتب کر کے فکرے سنو، 8 محرم کی رات ہے، سوچ کے رونے کا وقت کوئی نہیں ہے، قاسم کا تعلق کچھ دیر میں آ جائے گا۔ 9 محرم کی رات فرما اپنے یتیم بیٹے کو اپنی گود میں رکھ کے کہتی ہے اے میرا لال، باقی سب کے والد زندہ ہے، تیرا باپ نہیں، اے میرا لال تو اپنے چچا سے کل صبح سویرے جا کے مرنے کی اجازت طلب کرنا۔ ماں کا پڑھایا ہوا سبق صبح عاشور قاسم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے مولا حسین کے پاس، اس سے پہلے کہ قاسم کچھ کہتا جو ابھی تک نہیں ہوا وہ فکر سنے، قاسم کے کچھ کرنے کہنے سے پہلے حضرت علی اکبر بابا مجھے مرنے کی اجازت،
مولا نے اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، دیکھ کے فرمایا اکبر اگر تو چلا گیا میری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ غازی نے کہا مولا مجھے لڑنے کی اجازت۔ میرے مولا نے فرمایا عباس تو چلا گیا میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ قاسم کبھی اکبر کو دیکھتا ہے کبھی عباس کو دیکھتا ہے، اس کے جانے سے نور چلا جائے گا، اس کے جانے سے کمر ٹوٹ جائے گی۔ ننھی ننھی آواز میں کہتا ہے چچا جان اکبر کے جانے سے آنکھیں ختم، عباس کے جانے سے کمر کا زور، مجھے یتیم کو مرنے دیجئے نہ آنکھیں کو نور۔ یہ فکرے کوئی نشتر بن کے حسین کی چھاتی میں لگے، بیٹھ کے کہا میرے لال تجھے کس نے کہا تیرا باپ کہنے؟ میں حسین تیرا باپ ہوں۔ بھتیجے کو آغوش میں لیا، اپنے پاس بٹھایا کہ مجھے اماں نے رات کو کہا تھا۔ مولا نے کہا نہیں قاسم تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، تجھے مرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قاسم اماں کے پاس آیا، ماں نے کہا مولا حسین کو بلاؤ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مولا خانے میں آئے، ارے قاسم کے دائیں بازو سے تعویذ حسن کھولا، مولا کے سامنے رکھا، یہ کیا ہے؟ میرے بھائی حسن کا تعویذ۔ آنکھوں کو چومنا شروع کیا، ہونٹوں سے لگانا شروع کیا، لکھا ہوگا حسین میں کربلا میں تیرے کام نہ آ سکا، میرے قاسم کو مرنے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ تمہارا اور میرا رونے والوں میں شمار کرے۔ عزادار بڑا مشکل ہے قاسم کا مسائل، نہ میں شہادت بڑی پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھوں گا، بس بتا کہ فکر تمام ہو جائے میرا مقصد پورا ہے۔ قاسم کا تعویذ اٹھایا، منہ سے لگایا، آنکھوں کے بوسے لیے، رب کے فرمایا اچھا قاسم اگر بھائی حسن کا حکم ہے تو تیار ہو جا۔ اکبر کو بتا کرتے ہوئے حسین کی یہ حالت نہیں ہوئی، نہ عباس کو بیچتے ہوئے یہ حالت ہوئی۔ یہ بے شک تسلی سے سننا، لیکن اس کے اوپر رونا تب جب سمجھ میں آیا۔ ماں پاس کھڑی ہے، پھوپھی ساتھ کھڑی ہے۔ میرے مولا نے کہا قاسم اپنے سر کا امام اتار۔ مقتل کی سب کتابوں میں یہ فکر تحریر ہے۔ میرے مولا نے قاسم کا چھوٹا سا امامہ اتروایا، اس کے پیچ کھولے، کھول کے میرے مولا نے اپنی تلوار سے امامے کے 2 ٹکڑے کیے، مانگنا شروع کی جیسے دلہے کے سر پہ باندھ دی۔ دعا کرو کسی بیوہ ماں کو اپنے زندہ بچے کو کفن میں دیکھنا نہ ملے۔ عزاداروں کفن پہنایا، قاسم تیار ہوا، لے آنا تابوت۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہے قاسم نوشا الفدا ہوتے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا، اس سے پہلے کہ خیموں سے قاسم باہر آتا، مولا نے قاسم کے باہوں میں باہیں ڈالی۔ اتنا روئے حسین، اتنا روئے حسین، مجھے اللہ کی عزت کی قسم مقتل کے فکرے ہیں، قاسم بھی بے ہوش، حسین بھی بے۔ کچھ دیر میں ہوش آیا، قاسم باہر نکلا، بس ایک منٹ، قاسم باہر نکلا۔ عباس نے امداد سے کہا عباس میرے قاسم کو تیار کرو۔ رونے والوں فکرہ سنو گے، قاسم کا سن چھوٹا تھا، چھاتی چھوٹی تھی۔ عرب میں پہنائی جاتی کہ زرہ وہ لوہے کی ڈھال ہوتی ہے، اگر کوئی تیر لگے تو زرہ روک لیتی ہے، کوئی بچی مارے زرہ روک لیتی ہے، کوئی نشانہ مارے زرہ روک لیتی ہے۔ عباس نے 6 زرہ تبدیل کی، قاسم کا جسم چھوٹا تھا، زرہ بڑی تھی۔ روک کے کہتا ہے حضرت عباس کے فکر مولا مجھے معاف کرنا، جنگجوؤں کو بغیر زرہ کے بھیجنا چاہیے کہ نہیں، لیکن کیا کروں قاسم چھوٹا ہے، زرہ بڑی ہے۔ الوداع کہا، قاسم نوشا اترا اور یہ کہتا جاتا تھا تم نے میرے چچا کو گھیرا، تم نے میرے گھر والوں کو گھیرا، آؤ بتاؤ حسن کون تھا؟ 70 کمیونوں کو مارا، ایک لڑی اٹھا، کہنے لگا گھیر کے مارو، بنو ہاشم کا جواب ہے، ادھر سے بھی فوجے ادھر سے بھی فوجے۔ ان نے فرما کا محلقہ کمیونوں کی فوجوں نے ایک مرتبہ آواز آئی چچا جان میں گر گیا
السلام عليك يا رسول الله